وزیر اعظم عمران خان ایک عرب ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں نہ صرف میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کر بیٹھے، الٹا الزام لگا گئے کہ میڈیا تو اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ وہ اور ان کے وزراء میڈیا سے خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسی انٹرویو میں ایک اور بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں طاقتوروں کو قانون کا تابع بنا چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے ان دونوں دعووں کا جائزہ لیں تو کہا جا سکتا ہے کہ قانون جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے مگر ملک کے اصلی طاقتوروں سے ابھی طاقتور نہیں ہوا۔ جس طرح میڈیا کی آزادی محض لائن کے ایک طرف کے لوگوں کے لیے ہے، بالکل اسی طرح احتساب بھی آپ کی کھینچی ہوئی لکیر کے دوسری طرف کھڑے لوگوں کے لیے ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے نام پر اپوزیشن کے کئی رہنما پابند سلاسل رہے، انفیکٹ ابھی تک ہیں، مگر آپ کی طرف کھڑے آپ کے ساتھی ایسے کسی بھی الزامات سے ماورا دکھائی دیتے ہیں۔ مشیر اطلاعات آسن سلیم باجوہ کے اثاثوں سے متعلق اٹھنے والے سنگین سوالوں کے باوجود وزیر اعظم نہ صرف خاموش رہے بلکہ آسن سلیم باجوہ کا استعفیٰ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ بغیر کسی کمیشن یا انکوائری کے پیش کرتا وضاحت سے مطمئن ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ ایک نادر موقع تھا، اپوزیشن کے سیاسی انتقام والے بیانیے کو منہ توڑ جواب دیتے اور خود احتسابی کی پہلی مثال پیش کرتے ہوئے اپنے مشیر خاص کو اسی نیب کی کسوٹی پر پرکھتے جس پر اپوزیشن پرکھی جا رہی ہے۔ اگر سابق صدر عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اگر سابق وزراء اعظم اپنی خواتین سمیت جیل اور عدالتیں بھگتنے پر مجبور ہیں، اگر سپریم کورٹ کے موجودہ جج اور مستقبل قریب کے چیف جسٹس آف پاکستان کی اہلیہ تنہا ایف بی آر کے چکر کاٹ رہی ہیں اور الزامات کے بابت کے جو جوابات ہیں وہ دے رہی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب آپ بھی اپنے مشیر خاص کو پیش کرتے اور قائم کرتے وہ ریاست جس کا آپ ہر دوسرے دن دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو پھر وزیر اعظم صاحب کیسا قانون اور کہاں کے طاقتور جنہیں آپ قانون کے تابع لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا ساہیوال کی سڑک پر دن دہاڑے پولیس کا معصوم خاندان کو گولیوں سے بھون ڈالنا اور پھر باعزت بری ہو جانا طاقتور کو قانون کے تابع کرتا ہے؟ کیا کوئٹہ میں کیمرے کے سامنے طاقت کے نشے میں چور ایم پی اے کا ڈیوٹی پر کھڑے کانسٹیبل کو اپنی گاڑی تلے کچل دینا اور پھر باعزت بری ہو جانا طاقتور کی جانب سے قانون کی اطاعت ہے؟ جس طرح ملک میں سڑک پر لگے سرکاری کیمرے گاڑیوں کے چالان کا کام تو احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں، مگر کسی صحافی کے اغوا یا کسی غریب کانسٹیبل کے قتل کا کوئی سراغ نہ دیں تو کیا وہ قانون کی اطاعت ہے؟ جہاں دن دہاڑے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہو، جہاں مغویوں کی مائیں عدالتوں کے باہر بیٹھی بین ڈالتی نظر آئیں اور حکومت سمیت کوئی عدالت اغواکاروں کا نام تک نہ لے سکے، وہاں طاقتور کا قانون کے تابع ہو جانے کا دعویٰ کسی مذاق سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ جہاں پولیس کا ایک سی سی پی او بڑے آفس کے آشرواد سے تعینات ہو، جہاں اپنا بندہ کلچر عام ہو جائے، جہاں اپوزیشن کو رگڑا نہ لگانے والے افسران ہٹا دیے جائیں، وہاں قانون کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید کہیں گے آپ کو سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں۔ فیبولس پینلسٹ ہوں گے جی آج کی اس سیدھی بات زون میں بھی، مجھے جوائن کریں گے اب سے تھوڑی دیر میں عالیہ حمزہ صاحبہ، سٹنگ ایم این اے ہیں، پارلیمنٹری سیکریٹری ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ مجھے جوائن کریں گے، سٹنگ ایم پی ہیں، اپوزیشن بینچز سے پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کریں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی بینچز سے سینئر ریپرزینٹیشن آف کورس روبینہ قائم خانی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے اب سے تھوڑی دیر میں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو تینوں مہمانوں سے آپ کو روبرو بھی کرائیں گے اور ان تمام سوالوں کے، انفیکٹ ان تمام دعووں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ول بی بیک ان اے بٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ کو باقاعدہ طور پر شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور باقاعدہ طور پر شو کا آغاز کرتے ہیں۔ تینوں ڈائنامک لیڈیز میرے ساتھ موجود ہیں، آل امپاورڈ وومن، عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ پی ایم ایل این سے، روبینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ عالیہ صاحبہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے بہت سی چیزیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، اٹس آلویز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن مائی شو فرسٹلی، لیکن چھٹا آئی جی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے پنجاب کو چھٹا آئی جی آج دے دیا ہے، لیکن اس میں بھی
कंट्रोवर्सी आ गई। सवालात अपनी जगह पर हैं। कंट्रोवर्सी ये हुई है कि जो आईजी साहब है इनाम गनी साहब, वो तो आ गए हैं नए छठे, लेकिन जो एडिशनल आईजी हैं उन्होंने उनके साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा नए आईजी आए हैं वो उनके जूनियर रहे हैं रैंक में। एक तो ये कंट्रोवर्सी है। दूसरा बड़ा सादा सा सवाल है, 2 सालों में 5 आईजीज आपने चेंज कर दिए पंजाब के, मेरिट क्या है? आप क्या चाहते हैं? आईजी कैसा हो कि आप उसको उसकी जॉब पर, उसकी कुर्सी पर टिकने देंगे और उसको वो टास्क असाइन करेंगे कि भाई यहाँ पे अब आप डिलीवर करके दे? पहले तो मुझे मेरिट समझा दीजिए, ऐसा क्या हो रहा है कि 2 सालों में आपको 5 आईजी तब्दील करने पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वीनेश, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। और सिर्फ मैंने इतना कहना था कि टीम चेंज करना, किसी खिलाड़ी को कहीं पर भी खिलाना, ये तो टीम कैप्टन का काम है। उसने उससे फील्डिंग करानी है, उसने उससे बाउंड्री पर खिलाना है, उसने उससे बैटिंग करानी है, बॉलिंग करानी है, किस वक्त क्या कराना है, ये तो टोटल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करना है। और जिस तरह से है, देखिए हम तो इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं कि जी कायम अली शाह हम लगाएं, 10 साल तक वो रहे और उसके बाद हमें ऑल ऑफ अ सडन ख्याल आए कि बिल्कुल ये एक लेजिएस्ट पर्सन हमने लगा दिया था जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सका। मेरा ये ख्याल है कि रादर देन डूइंग ऑल दिस स्टफ बहुत ही अच्छा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, और करना भी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आपके अपने सामने आपके 2 कैमरामैन हैं, आपको लग रहा है कि एक को राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, यू कैन मूव देम। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनको सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स बना दिया गया है, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि वो बेहतर वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। जी आ रही है आपको मेरी आवाज? आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, एक तो सबसे पहले एक छोटा सा, मैं आपने एक एग्जांपल दी लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं ताकि आपको बाकी भी पता हो, मेरे पावर के अंदर मेरे कैमरामैन नहीं आते हैं, ये अलहदा से टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्टूडियो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आते हैं। मेरे चाहने से यकीन जाने कुछ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम सब पाक फौज की बहुत तारीफ करते हैं आलिया, मतलब हमारी पाक फौज बड़ी मजबूत फौज है, पूरी दुनिया में मजबूती के एतबार से बड़ी हाई रैंक की जाती है, बड़ी रिस्पेक्टेबल है हमारी पाकिस्तान की आर्मी। और हम सारे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, हम सब अपनी पाक फौज की इतनी तारीफ करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो पाक फौज है वो इतना मुनज्जम इदारा, इतना मजबूत इदारा कैसे बना? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं खान साहब की बात नहीं कर रही, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, क्या एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का कोई भी वजीर आजम जो है वो आर्मी चीफ के मातहत कोई भी ऑफिसर हो उसको तब्दील कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं तब्दील कर सकता। इसीलिए आर्मी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत इदारा है। यही आप इस्लाहात पुलिस में क्यों नहीं लेकर आते? आपने बार बार ये कहा और इसीलिए मैं मुस्कुराती रही। आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने 4 दफा कहा कि टीम चेंज करना कप्तान की जिम्मेदारी है। अपनी कैप्टन्स की टीम चेंज करे ना, अपने कैबिनेट की टीम चेंज करे, अपने वुज़रा की टीम चेंज करे। व्हाई डज ही हैज टू इंटरफेयर इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड चेंज द आईजी एवरी टाइम? बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने, और मैं ये बता देती हूँ कि जितना हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है शायद ही किसी को, और जितनी अच्छी हमारी उनके साथ बॉडी लैंग्वेज और सारी हमारी चीजें एज ए गवर्नमेंट या जो भी है, आपने देख भी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। शायद एक बात आप भूल गई हैं बीनेश, और वो मैं याद करा दूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, ठीक है? तो यही बात है कि आईजी इज हेडिंग द होल पुलिस। ये तो मतलब एक ऐसी बात है कि हम महकमे के, और जहां तक कैबिनेट है, हमारी तो कैबिनेट भी रीशफल होती है, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है। हम तो जो आर्मी चीफ साहब है वो अपनी मुद्दत पूरी भी करते हैं और उनको इनफैक्ट पहली दफा उनको एक्सटेंशन भी मिलती है। 2 साल के अंदर 6 आर्मी चीफ नहीं आते, बिल्कुल वैसे जैसे 2 साल के अंदर 6 आईजी पंजाब आ गए। और किसी आईजी पंजाब को सो कॉल्ड सीसीपीओ के कहने पर जस्ट बिकॉज के बड़े ऑफिस के आशीर्वाद होते हैं हटाया भी नहीं जाता। अब मुकम्मल कर ले अपना आर्गुमेंट। देखिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सी हो सकती है, और जहां तक जब भी बिल्कुल एक्सटेंशन दी जाती है और किस लिए दी जाती है ये भी सबको पता है। और मेरे ख्याल में जितना वेल परफॉर्म्ड उन्होंने किया है, वाकई ही मैं तो कहती हूँ कि उनको एक्सटेंशन मिलनी भी चाहिए थी, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। जहां तक आप ये कह रही है, इट कैन बी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है किसी सीसीपीओ के कहने के ऊपर उनको, लेकिन अभी वो फौरी तौर पर सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स लग चुके हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये हमारा है कि हम किसी को कहीं से उठाकर कहीं भी लगा दें, और ये प्राइम मिनिस्टर इतना भी प्रोरोगेटिव नहीं होता आलिया हमजा साहिबा के 2 साल के अंदर 4-4, 5-5 आईजी चेंज कर ले। चले, आपने कंट्रोवर्सी की बात की, आगे बढ़ते हैं। आपने कंट्रोवर्सी की बात की, एक और कंट्रोवर्सी मैं आपके सामने रख देती हूँ। क्या जो सीसीपीओ हैं जिनकी वजह से इस दफा आपको आईजी साहब को रिमूव करना पड़ा और सीसीपीओ साहब जीत गए, वो जो सीसीपीओ हैं
ان کو کیا بڑے آفس سے لگایا گیا ہے, کیا پرائم منسٹر آفس سے ان کی تعیناتی کی گئی ہے اور صرف اس لیے تعینات کیا گیا تاکہ وہ اپوزیشن کو رگڑا لگا سکے پنجاب میں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, اپوزیشن کو رگڑا کس چیز پر ہم نے لگانا ہے؟ مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کس بات پہ اپوزیشن کو رگڑا لگانا ہے. اپوزیشن کو ہم تو خود کہتے ہیں کہ اپوزیشن تو خود اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی رگڑا لگا سکے. اپوزیشن میں 6 تو گروپس پی ایم ایل این کے, پیپلز پارٹی جو ہے آپ نے دیکھا ہے سندھ کی کیا حالت ہے, مطلب 12 سال کے بعد وہ سندھ میں تو پرفارم کر نہیں سکی ہے. تو مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کون سی اپوزیشن ایگزسٹ کہاں کرتی ہے. وہ اپوزیشن 6 لوگ کینڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل این کے اس وقت پرائم منسٹر کے, ٹھیک ہے, تو یہ ڈویژن تو ان کے اپنے اندر ہے. انہوں نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا ہے کہ جو ہمیں اپوزیشن کو رگڑا لگانے کے لیے پولیس کو کرنا پڑے گا. مین وائل عالیہ حمزہ صاحبہ, کیونکہ آپ سینٹر میں ہیں, میں ایک دفعہ پھر سے گزارش کروں گی آپ دوبارہ سے فریم کے سینٹر میں آ جائیں. میں مین وائل اپوزیشن کے پاس جاتی ہوں. مطلب آپ بڑے خوش قسمت ہیں, سندھ میں دیکھ لیں ایک سے دوسرا آئی جی نہیں وہ چینج کروا پا رہے. کرنا ہوتا ہے, مصیبت پڑ جاتی ہے, مطلب اس کے اوپر کرنٹ افیئرس کے شوز بھی ہوتے ہیں اور بڑی اتنی ڈبیٹ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ٹیک لوں گی, لیکن فی الحال پی ایم ایل این ہے نا, دیر از اے گڈ نیوز فار یو رائٹ ناؤ ان دا شو. کیونکہ وہ جو سارا کہا جا رہا تھا نا کہ جی سی سی پی او کو اس لیے لایا گیا ہے اور آئی جی کی اس لیے قربانی دی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو رگڑا لگ سکے. لاہور کے اندر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا جو مضبوط ایک قلعہ ہے اس کے اندر ڈینٹ ڈالے جا سکے, گرفتاریاں کی جا سکیں اور کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو روکا جا سکے. تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے. عالیہ حمزہ بڑی باوسوخ خاتون ہیں اور بڑے باوسوخ ذرائع سے وہ مجھے بتا رہی ہیں. سو آپ فکر نہ کریں, آپ لوگوں کو کوئی رگڑا نہیں لگنے والا. بینش سلیکشن سے عمران عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم ڈیپ پولیٹیسائز کریں گے پولیس کو اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں گے. اب آپ مجھے ابھی جیسے بتا رہی ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ میں نئے آئی جی کے انڈر کام نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے پہلے تو انسٹیٹیوشنس کے, آپ کو پتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کس طرح کام کرتی تھی کہ آپس میں ایک دو انسٹیٹیوشنس کو لڑوا کے دے یوز ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول. تو دا سیم پرنسپل از ہیپننگ ہیئر کہ رادر دین آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں, آپ اپنے اداروں کو اسٹرانگ کریں, آپ ان کے درمیان ہی لڑائیاں ڈلوا کے انسٹیٹیوشنس کو اور ویک کر رہے ہیں. پھر دوسری بات, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ساری کی ساری حکومت جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے نہیں ہیں, اور جو یہ کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے نہیں ہیں. اور یہ سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے ایک منافق انسان کی اور منافق حکومت کی. تو جو ایک اگر یہ کہتے تھے کہ ہم سیاسی جو ہے کبھی نہیں کریں گے, پولیس کو سیاسی نہیں بنائیں گے, اور یہ تو ہم لوگ کو اتنی باتیں کرتے تھے, تو ان نے تو خود دیکھ لیں کہ ابھی عالیہ بڑی آنریبل میری ممبر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کیپٹن صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بھائی کیپٹن صاحب آفٹر the 18th amendment this comes under the province. Who is he to come here and decide? He is no one. Second thing is عمر شیخ صاحب کو ان نے اسپیشلی مریم بی بی کے جو نیب کی پیشی ہوئی تھی اس کے بعد جب انہوں نے ان کے اوپر پتھر پھینکے تھے اور ان پہ اسیسینیشن کی کوشش کی تھی, مریم بی بی پہ اسیسینیشن کی کوشش کی تھی, ان کے اوپر جان بوجھ کے حملہ کیا تھا, اس کے بعد جان بوجھ کے ان کو لگایا گیا سی سی پی او. پھر یہ جب آئے تو میری بات سنیں, ایک ڈسپلن فورس ہے. اگر آپ کلاس روم میں دیکھیں کہ ایک بچہ ٹیچر سے بدتمیزی کرے اور پرنسپل آئے اور بچے کو نکالنے کے باوجود وہ کہے ٹیچر بھائی تم سائڈ پہ ہو جاؤ, ایسے زندگی میں آپ نے دیکھا ہے؟ ڈسپلن فورس ہے آپ کی فورس سپوز ٹو ڈسپلن یور کنٹری. آپ اس میں کیا ڈسپلن لا رہے ہو؟ آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ بھائی آیا سی سی پی او, اس نے کہا میں اس آئی جی کو دیکھ لوں گا. پھر وہ آئی جی جو ہے انہوں نے ملاقات کی بزدار صاحب سے اور کیا کیا, انہوں نے آئی جی کو سائڈ پہ کر دیا. واٹ ایگزامپل آر دے سیٹنگ؟ Is this institution building? یہ جان بوجھ کے اداروں کو کمزور کرنے والی بات ہے. یہ ایگزامپلز آپ کے دور حکومت میں بھی سیٹ ہوئی تھی بیکاز آپ کی مرضی سے, شہباز شریف صاحب کی مرضی سے, نواز شریف صاحب کی مرضی کے بعد اپنا بندہ نا ہر ایک میری بات سنیے, 2 سالوں میں ابھی آپ یہ بات کریے, آپ 2 سالوں میں پنجاب میں 2013 to 15 یا any 2 years you see the IGs چینج ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یہ تو سینچری کمپلیٹ کریں گے, خدا نہ خواستہ ان کو 5 سال مل گئے جو ملیں گے نہیں, یہ سینچری کمپلیٹ کر لیں گے آئی ڈی چینج ہوگی. آپ سیکرٹریز کو دیکھ لیں, آپ ادھر آج کی نیوز ہے کہ فورن منسٹری میں بھی یہ کلیم ہے, ایپلیکیشن کس نے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ ادھر بھی جو کر رہی ہیں اور یہ نا ایمبیسیڈرز وہ بھی جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں ہو رہی. یہ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے, ان بادشاہ سلامت نے سوچنا ہے میں لاہور آیا ہوں اب 3 آئی جی کو, ایک آئی جی کو چینج کروں, سیکرٹری کو چینج کروں. اس طرح حکومتیں کام نہیں کرتی. دیکھیں آپ کو چاہیے
چاہیے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کریں, آپ کو چاہیے آپ سیاسی نہ کریں. آپ اسے غصے سے بول رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھول گئی آپ بینیفیشری رہی ہیں اس سچویشن کی. آپ یاد رکھیں کہ انہی خان صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اجازت دی کہ چلیں وہ بیمار ہیں باہر جائیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر. آپ اسپیشل تھے, میاں صاحب اسپیشل تھے, اسی لیے اگر عام انسان ہوتے کتنے قیدی ہیں جو ایسے بیٹھے ہیں اور وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ اپنے خاندان سے دور ہیں, ایموشنل کرائسس, فزیکل کرائسس, مینٹل کرائسس سے گزر رہے ہیں, لیکن کیا ان کو چھوٹ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ بینیفیشری, آپ کو تو فیور ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے. پہلی تو بات ہے کہ میرے لیے میرا ملک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میری پرسنل بینیفیشری سے کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ رہیں. میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ غیر سیاسی ہو, وہ اپنے کام سے کرے. اور دوسری بات, جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے, عمران خان صاحب کوئی نہیں ان کو پرمیشن نہیں دینے والے. میاں صاحب واز کرٹیکلی ایل, پورا بورڈ بیٹھا تھا, اس بورڈ نے پرمیشن دی تھی, آنریبل کورٹ نے پرمیشن دی تھی, وہ بیل پہ گئے. اور جب میاں صاحب, اور یہ میں یہ بھی ابھی دوبارہ بتا دوں کہ یہ کوئی ٹاک شو پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے گا, نہ یہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ڈیسائیڈ کریں گے میاں صاحب نے کب واپس آنا ہے, میاں صاحب کے ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے, اور یہ ہماری اس میں بھی لکھا ہوا ہے. جو چلیے میں اس کے اوپر رسپونڈ لوں گی. عالیہ صاحب ذرا پلیز اپنے رائٹ پہ ذرا دوبارہ ٹرن کر جائیے. روبینہ قائم خانی صاحبہ السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس ڈسکشن کے اندر. روبینہ صاحبہ مجھے نہیں پتا کیا مطلب کیا سوال کروں, لیکن آپ کو ویسے نا یہ پنجاب سے کچھ تو سیکھنا چاہیے کہ پاور کیا ہوتی ہے. آپ کے سی ایم ہو, آپ کی حکومت ہو, آپ لوگ آئی جی تبدیل نہیں کرا سکتے. اتنا سب کچھ پتہ نہیں کتنے ٹراما سے آپ لوگ کو گزرنا پڑتا ہے, پروگرامز کرنے ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پر کچھ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ دیکھیں جی پنجاب کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ چھٹا آئی جی لگ گیا بھائی. بالکل بڑی انفارچونیٹ بات ہے بنش کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سندھ گورنمنٹ کو تو اسپیشلی سندھ صوبے کو تو اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے آئی جی سندھ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ تعینات کر سکے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ قصور جو ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جنہوں نے تبدیلی کے نام پہ جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اصل میں قصور جو ہے ان کا یہ ہے کہ وہ تبدیلی کا مطلب سمجھنے میں جو ہے انہوں نے غلطی کی ہے کہ افسران کی تبدیل کرنا یا وزیروں کو تبدیل کرنا یا اس طرح کی جو ہے وہ مطلب ان کو اکھاڑ پچھاڑ کرنا, اس کو جو ہے پی ٹی آئی تبدیلی کہہ رہی تھی, جو کہ انہوں نے آپ دیکھیں کہ جو پاسٹ میں ابھی جو خاص طور پر ریسنٹ جو ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں, وہ انہوں نے اپنے ایکشن سے جو ہے ثابت کر دیا ہے. باقی میری بہن نے کہا کہ سندھ کے حوالے سے, جی میں یہ کہوں گی انہوں نے ایک سینئر پرسن کے لیے, اسپیشلی جو ہمارے ایکس چیف منسٹر تھے, ان کا ایک بڑا جو ہے وہ ایکسپیرینس تھا اور انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. انہوں نے میں یہ کہوں گی کہ جو 7 سال سے کے پی کے میں بیٹھے ہیں, کیا انہوں نے ایک ہاسپٹل بھی بنایا ہے, کیا انہوں نے کوئی ایک اسکول بھی بنائی ہے؟ انہی کے دور میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے, جو ہاسپٹلز شروع ہوئے, جو این آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی جو ہے, این آئی سی وی جو آپ دیکھیں کہ ہر ڈور اسٹیپ پہ جو ہے ہمارے سندھ کے شہروں میں جو ہے وہ این آئی سی وی ڈی ہے, ہارٹ کے جو ہے ہاسپٹلز ہیں. تو وہ جو ہے وہ ہماری ان 12 سال کی کاوشوں میں ہی ہے, کیونکہ راتوں رات کوئی بھی چیز نہیں بن جاتی. وہ ظاہر سی بات ہے, قائملی شاہ صاحب بھی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اور پھر اس وقت کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اب کچھ ابھی کمپلیٹ ہوئے, کچھ پہلے کمپلیٹ ہوئے. تو سندھ کو تو آپ کمپیئر کریں ہی نہ اپنے آپ سے. ہم جب فیڈرل میں بھی تھے تو ہم نے آج وہی ساری چیزیں یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں, وہی فیس سیونگ انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی ہو رہی ہے. جس طرح سے بینظیر انکم سپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یا جو لیجسلیشن جو اختیارات ہم نے صوبوں کو دیے, تو آج جو ہے وہ پی ٹی آئی ان کے ہی جو ہے وہ آسرے پہ چل رہی ہے. باقی ان کا تو کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں ہے جو ان 2 سالوں میں انہوں نے ایسا کچھ کیا ہو. سندھ کی بات کرتی ہیں, یہ سندھ میں جو ہے خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کرتے ہیں, چلو 2 سال ہو گئے, اگر آپ ہمیں بلیم کرتے ہیں, ہم نے تو پھر بھی بہت سارے جو ہے فلائی اوورز بنائے, ہاسپٹلز بنائے, انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا. لیکن اگر آپ کے جو 2 سالوں میں 14 ایم این ایز ہیں,
आपने 25-25 करोड़ जो है वो अगर 14 के हिसाब से आप लगाते हैं तो 350 करोड़ जो है वो आपने कराची में दिया डेवलपमेंट के नाम पे, तो वो कहाँ गया? मतलब आप तो जो सिर्फ टीवी के ऊपर टॉक शोज करने से और झूठी सच्ची बातें करने से तो वो आवाम को आप पागल नहीं बना सकते। आप कब तक लॉलीपॉप दे के रखेंगे? ठीक है, आप कब तक जो है तब्दीली के नाम पे जो है आवाम को बेवकूफ बनाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं, कुछ एक्शन से करें, सिवाय ये आईजीएस की और अफसरान की और वजीरों की तब्दीली जगह तब्दील कर देने से जो है कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी। अमली काम करें। Fair enough. आपका पॉइंट आ गया। ये आलिया हमजा साहिबा, जिस तरह से ऑपोजिशन कह रही है कि सिर्फ ये तब्दीली करने से, कैप्टन जिस तरह आपकी जबान में कहते हैं, कप्तान अपनी टीम चेंज करने से ही तो मजीद डेवलपमेंट नहीं ला सकते। आपका एक बहुत बड़ा नारा, एक बहुत बड़ा बयानिया ये रहा कि आप कानून के ताबे करना चाहते हैं लोगों को। मैं वेरी क्विकली 2-3 पॉइंटर्स आपके सामने रखूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। सबसे पहले ये, नवाज शरीफ साहब हूं, वो ताकतवर थे, आपने उनको छूट दी, मुल्क से बाहर भेज दिया, इसीलिए इलाज के लिए भेजा बेशक, लेकिन इसीलिए आप पछता रहे हैं। अगर ह्यूमन ग्राउंड्स पे फैसला किया होता तो आज आप लोग को पछतावा ना होता। जहांगीर तरीन साहब थे, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, जब शुगर की इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो उसमें ये लिखा गया था कि वन ऑफ द कल्प्रिट्स, बाकी और कल्प्रिट्स के साथ एक जो मेन रीजन जो कल्प्रिट रहे हैं वो जहांगीर तरीन साहब है। उनको उस वक्त मुल्क से बाहर भेजा गया जब इंटरनेशनल स्पेस आपकी बंद थी। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आपके वो जो साबिक एमपीए हैं, जो मजीद अचकजई साहब हैं, अभी इस टाइम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन केस आपके दौर में चल रहा है कोयटा के अंदर। जिस तरीके से एक एक्सीडेंट होता है, सीसीटीवी जो फुटेज है वो कैप्चर ही नहीं कर पा रही, उनको जो है वो केस से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, उनको छूट मिल गई है। कहां हुआ कानून के ताबे होना? और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हाईली कंसर्न्ड है, आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा ना, साजिद गोंदल साहब का, जो कि डॉन टीवी में काफी अरसे तक जर्नलिस्ट रिपोर्टर रह चुके हैं, अब सरकारी मुलाजिम थे। 6 दिनों से वो गायब हैं, किसी को कुछ नहीं पता। या तो आप बताना नहीं चाहते, और अगर नहीं पता आप लोगों को तो प्राइम मिनिस्टर साहब इतने बेखबर है। इससे पहले मतीउल्लाह जान साहब थे, उनके बारे में भी किसने उठाया, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, थैंक यू विनेश। विनेश, मुझे आपकी बात का भी जवाब देना है, हिना का भी और रुबीना का भी। सबसे पहले तो मैं बता दूं सिलेक्शन की डेफिनेशन जरा मैं आपको बता दूं। सिलेक्शन उसको कहते हैं कि 2013 में आप बैक डोर से जाकर आप और चौधरी निसार जाकर मिलते हैं रात को, सिलेक्शन उसको कहते हैं। और आप क्या करते हैं, आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाते हैं। 2018 में आप सुहेल वड़ाइच के ही उनको ये जाकर बताते हैं कि जी मैंने तो अपनी कैबिनेट के वजीर भी सिलेक्ट कर लिए थे। क्या सिलेक्शन उसको कहते हैं कि वो शेरवानी पहने भागे भागे लंदन से आते हैं कोविड-19 से पहले? या ये इनकी मतलब मुनाफकत की इन्होंने बात की ना, तो मुनाफकत में इसको कहती हूँ कि ये यहाँ पर टॉक शोज में बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि वोट को इज्जत हो। और ये क्या वोट को इज्जत दी जाती है कि वहां पर वो जिसे कहते हैं ना, ये खुशबू लगाकर पहुंच जाते हैं खुद लाइनों में खड़े होकर वोट देने के लिए। तो इसलिए ये छोड़ दें। मुनाफकत किसको कहते हैं, ये हमने बहुत अच्छी तरह मुनाफिकों के भी चेहरे देखे और क्या होता है और क्या नहीं होता। फिर आ जाएंगे जी जो हमने एसेसिनेशन करने की कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में तो ये हिस्ट्री रिपीट करते हैं। आपने कभी ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, कभी ये नैब पर जाकर वो जिसे कहते हैं ना, मेरी जो ऑनरेबल कोलीग है हिना तो कहेंगी कि फूल मारने गए थे, वो शायद पत्थर सबने देख लिया, पूरा मीडिया ने देख लिया कि मरियम बीबी तो पत्थर भर भर के अपनी गाड़ी में लेकर गई थी। तो इसलिए मैं तो इस पर कुछ नहीं कहती कि वाकई मरियम बीबी एक खातून है। और मैं हमेशा ये कहूंगी कि बिल्कुल हमने जितना कुछ भी करना है हम मैदान में करेंगे, हम सामने से करेंगे। खान साहब की यही हमें ट्रेनिंग है। हम कभी ये चीजें नहीं करेंगे कि जी हम उनको कोई एसेसिनेशन करने की कोशिश करें। तो पत्थर वो लेकर गई थी, नैब वालों ने उन पर पत्थर नहीं मारे थे। अब बाजें जी के अभी 2 बयानियां चलते हैं, ये अब आप खुद से जरा नोट कीजिएगा। कहीं पर इनके लीडरान जाते हैं टॉक शो में और वो ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, खान साहब ने भेजा था। मेरी जो ऑनरेबल मेंबर है वो कह रहे हैं खान साहब कौन है, खान साहब कौन है? तो मैं तो बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ कि अदालत ने भेजा था। अदालत ने, खान साहब तो तब भी रिलक्टेंट थे, हम तो तब भी कहते थे कि आप बॉन्ड फिल करके जाए, लेकिन वो तो मतलब वो जितनी बंदे की औकात होती है वो 50 रुपए का आपको भी पता है कि वो भर के वो चले गए थे। तो फिर आज आप रुबीना की बातों के ऊपर कि इन्होंने नहीं, एक मिनट, साजिद गोंदल साहब रह गए, आपने बाकी चारों पॉइंट पे बात कर ली, साजिद गोंदल और मतीउल्लाह जान के पॉइंट पे बात नहीं। मैं ब्रेक लूंगी, मैं ब्रेक लूंगी आलिया, मैं वापस आऊंगी, वापस आते ही मैं आपके साथ दोबारा रिज्यूम करूंगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है। I'll come back to you very shortly. एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट।
بریک کے بعد جو ہے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, روبینہ قائم خانی صاحبہ اینڈ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, تینوں ویری آنریبل پینلسٹ. عالیہ حمزہ صاحبہ اپنی بات مکمل کر دیجئے. ساجد گوندل صاحب بگ کوسچن مارک, متی اللہ جان صاحب بگ کوسچن مارک, اس کے اوپر رپلائی کیجئے, پھر میں اپوزیشن کے پاس جاؤں گی. بینش بس میں نے صرف روبینہ کی بات کا جواب دینا اور آپ کی میں نے پوائنٹس نوٹ کیا میں 1 منٹ میں. دیکھیے روبینہ نے بات کی, میں صرف اتنا کہوں گی 50 سال ہو گئے یہ جس سے کہنے بھٹو راج کے سندھ میں 50% رورل پاپولیشن پاورٹی سے نیچے رہ رہی ہے. 70% رورل پاپولیشن جو ہے ان کا برا حال ہے, کوئی ریسکیو کی سروس نہیں ہے. سیکنڈ آپ کا موسٹ غریب آپ کا پروونس ہے. جو آپ کی 3/4 پاپولیشن ہے وہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ کے 8.7 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, جب یہ بات کرتے ہیں یہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کراچی پیکج اناؤنس کیا ہے. جب یہ بات کرتے ہیں نا ہمارے 14 MNAs کی, ہم نے تو کبھی یہ رونا نہیں رویا کہ 11 MNAs ہمارے جو ہیں وہ PMLN کے ہیں لاہور کے اندر, لیکن ہماری ریسپانسبلٹی ہے کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پنجاب ہمارے انڈر آتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کے MNAs جو ہیں وہ ووٹ چونک کے PMLN کے یا پیپلز پارٹی کے. ریسپانسبلٹی الٹیمیٹلی ہماری ہے. اسی طرح ہم سندھ کو بھی آن کریں, اسی طرح ہم کراچی کو بھی آن کریں, اور یہی ہم آپ کو بتا دیں کہ اب یہی خطرہ پڑ گیا ان کو کہ جی پرائم منسٹر تو اتنا کراچی کے لیے, اور ونس ہی ول بی سکسیسفل تو انشاءاللہ ہم وہاں سے بھی کلین سویپ کریں گے. یہ تو ایک بات ہوگی روبینہ کی. اب آپ نے مجھ سے 3-4 باتیں پوچھی ہیں. ایک آپ نے یہ کہا تھا کہ جی شوگر کمیشن کے اوپر ہم نے جانے دیا. میں صرف آپ کو اتنی بات بتا دوں, ہم بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرح نہیں ہے کہ اسحاق ڈار کو اپنے پرائیویٹ جیٹ کے اندر ملک سے باہر لے کر جائیں گے. جس کے جو بھی ہوں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے قریب کے لوگوں کو بھی ہر کسی کو اکاؤنٹیبل کریں گے. آئی ایم ایشورنگ یو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. تو ترین صاحب کو واپس بلا لینا, ان کو واپس بلائیں, لیکن فیس دا میوزک. میڈم میری ایک بات سنتے میری یہ بات سن لیں, اگر کسی کو شوگر کمیشن پہ ذرا سا بھی وہ ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں. سپریم کورٹ نے ابھی ریسنٹلی, پہلے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا, پھر آپ کے سندھ ہائی کورٹ نے شوگر کمیشن کے اوپر اسٹے دیا تھا, اب آ کر سپریم کورٹ نے دونوں اسٹیز ختم کیے. تو ظاہر ہے جو بھی کام ہوگا اب اس کے بعد شروع ہوگا. اب آپ آ جائیں ساجد گوندل صاحب کے اوپر. آپ نے اگر آج کی کیبنٹ کی بریفنگ دیکھی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بالکل ان ساری چیزوں کا نوٹس لیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے بھی ہوگا ساجد گوندل صاحب کو ان کے لیے ساری جو بھی ایفرٹس ہو سکتی ہیں. بالکل دیکھیں ہمیں احساس ہے ہمارے ملک کے اندر جو بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ متی اللہ جان کے ساتھ ہو رہا تھا یا چاہے وہ ساجد گوندل صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر کا کہہ دیا ہے اور انشاءاللہ اس پر ہو جائے گا. اب آپ آ جائیں کہ جو آپ نے HFZI والی, اس پر بھی جی اپیل عوام کو پتا نہیں. عالیہ ایک منٹ, جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر. کیا عوام کو آپ یہ بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اغوا کیا ساجد گوندل صاحب کو, اور اس سے پہلے متی اللہ جان صاحب کو, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ متی اللہ جان صاحب واپس آ گئے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں وہ 2 دفعہ جا بھی چکے ہیں, لیکن ابھی تک عوام کو نہیں پتا چلا, ریاست نے عوام کو نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیوں اٹھایا تھا. کیا یہ آپ اس چیز کا وعدہ کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی عوام کو یہ چیز بتائے گی, کیونکہ آپ قانون کو تابع کرنا چاہتے ہیں, آپ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ جتنی ٹرانسپیرنسی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں آج سے پہلے کبھی یہ نہیں تھی. جس طرح کی کمیشن رپورٹس اب آئی ہیں, جس طرح کے ایکشنز اب ہو رہے ہیں, یہ مان لے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں بینش, اب تو چیزیں بہت اچھی طرف جا رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب تو ڈائریکشنز بہت اچھی طرف جا رہی ہیں. اب تو اپوزیشن کو ڈرنا چاہیے. مطلب ہم تو ہر چیز کو جو یہ روٹ کر کے گئے تھے, اب تو مطلب ان کو چیزیں ٹھیک کر کے ڈائریکشن کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہنا بٹ صاحبہ, جو چیزیں آپ روٹ کر کے گئے تھے نا, سڑا کر گئے تھے, گلا کر گئے تھے, ان کو یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو ڈرنا چاہیے, ڈریں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے, اور سیکھیں ان سے. آنریبل عالیہ نے کراچی کی بات کی, تو بالکل عمران خان صاحب نے کراچی کی عوام کو بھی سبز باغ دکھا دیے ہیں, جس طرح وہ پہلے باقی عوام کو دکھاتے ہیں, اس دفعہ کراچی کو بھی دکھا دیے ہیں. پہلے بھی انہوں نے 152 ارب کا پیکج 15 سپٹمبر کو کا اعلان کیا تھا. پلیز اس میں سے بتا دیں آپ کے, تو اپنے وزیر اور فیصل واڈا صاحب کل کہہ رہے تھے اس پہ تو 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. سیکنڈ بات کہ یہ چاہتی, جو PTI کی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ پولیس کو اور باقی اداروں کو بھی نیب کی طرح سیاسی مخالفین کے خلاف یوز کیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ نیب چیئرمین صاحب کی تو ویڈیو ان کے پاس تھی,
تو ان کی تو وہ یہ آرم ٹوسٹ کر سکتے تھے. لیکن اگر شعیب دستگیر جیسے لا ابائڈنگ یا اپرائٹ آفیسرز کی یہ آرم ٹوسٹ نہیں کر سکتے. بیسک پرابلم یہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کارکنوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالو اور ان کے خلاف کیسز بناؤ, جھوٹے مقدمے بناؤ, کیونکہ پولیس نے ان کی جو آئی جی صاحب ہیں ان نے ان کی بیکاز آف ہز اپ رائٹڈنس. اور ابھی آپ نے جیسے دیکھا عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہے یہ تو کنٹروورسی ہے, کنٹروورسیز تو بہت سی ہوتی ہیں, اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کنٹروورسی کیسے, دس از پریکٹیکلی ٹرو. آپ کو پتا ہے کہ عمر شیخ صاحب کیوں آئے تھے؟ عمر شیخ صاحب کو اسپیشلی دیکھیں صوبے کے اندر فیڈرل کی پولیس میٹر میں دے شوڈنٹ بی انوالوڈ. ادھر سے یہ اوپر سے وفاق سے عمر شیخ صاحب آئے اسپیشلی نیب کی پیشی کے بعد, اور انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گا آئی جی کو, اینڈ ہی مس بیہیوڈ. اور پھر اور دیکھیں ایک اگر آپ کا سبارڈنیٹ ہے وہ آپ کا سبارڈنیٹ آپ, اور فرسٹ آف آل یہ ان کی کنسنٹ سے نہیں ہوا, آپ کو پتا ہے ان کی کنسنٹ کے اگینسٹ ہوا. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ادارے کا ہیڈ ہے اور ادارے کے ہیڈ کے سبارڈنیٹ کو آپ اس بندے کو لگا رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کے آگے ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے, تو آپ ان کی ایک پالیسی ہے جو میں نے کہا آپ کو تقسیم کرو, لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ پھر سے میں بتاؤں جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی تھی نا, تقسیم کرو, لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ انسٹیٹیوشنز کے اندر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, لوگوں کو لڑا رہے ہیں اور حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. چلیے اگر آپ کی بات مان لی ایسا ہی ہے کہ سی سی پی او صاحب کو اسی لیے لایا گیا, اگر اپوزیشن کا یہ نریٹو یہ بیانیہ مان لیا جاتا ہے تو آپ کی کیا پھر کاؤنٹر ریاکشن کیا ہے, آپ کی کاؤنٹر کارروائی کیا ہے, کیا کرے گی پی ایم ایل این نے, کیا سوچا اس بارے میں؟ پریشان تو ہوں گے آپ اگر ایسا ہے تو؟ پریشانی کی تو بالکل بات ہے, اسی لیے تو ہم اے پی سی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اور پریشانی کی بات اس لیے ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو, اور عالیہ کو آئی تھنک یہ بڑی بات جو بھی ہے, جب میں نے سلیکٹڈ کہا ہے تو وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, اور انہوں نے فوری ایک دم شی ریئیکٹڈ اینڈ گیو لائک 2-3 منٹس ٹک آن دیٹ. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ بیک ڈور سے سلیکشن سے کون آیا ہے, یہ تو عمران خان صاحب نے پروو کر دیا. اور آپ احتساب کی بات کرتی ہیں. امیروں نے کہا کہ ہمارے ٹائم میں جتنی اچھی اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوئی, تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں آپ نے, آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے احتساب کی اتنی باتیں کرتے ہیں, تو پھر استعفیٰ کیوں نہیں انہوں نے جو ہے ایکسیپٹ کیا؟ تو احتساب کی باتیں تو آپ نہ کریں. آپ نے اگر احتساب کرنا ہوتا تو جو چینی مافیا تھا, شوگر مافیا, پیٹرول مافیا, ان سب پہ احتساب کرتے. تو احتساب کی تو ان کی بات ویسی رد ہو گئی ہے, تو اب تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارا بالکل یہی بات ہے, اپوزیشن شوڈ ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم نو دیٹ دے شوڈ بی ٹوگیدر. آپ نے شاید ابھی مولانا صاحب کا جلسہ بھی دیکھا, شاور میں تھا, انہوں نے اعلان بھی کیا میں لاہور, کراچی, اسلام آباد میں جلسہ کروں گا. مولانا صاحب کی بات نہیں, اپوزیشن پیپلز پارٹی کی بات نہیں, پی ایم ایل این کی بات نہیں. What will you do? دیکھیں پی ایم ایل این کی بہت اسٹریٹ پاور ہے. اچھا, یو ہیو سین دس. اوکے, ایک پیشی پہ آپ نے اسٹریٹ پاور دیکھ لی ہے جس پہ ابھی لوگ ایک پیشی پہ دیکھ لی, اور اگر آپ کے بیانیے کی مانو تو اسی پیشی کے بعد سی سی پی او آ گئے جس کی وجہ سے آئی جی صاحب کو ہٹنا پڑا. یہی ہے کہ اے پی سی میں اگر اور یہ میں بتا دوں in the coming 2 months most important time, critical time, and now the whole opposition is getting together, so they will see how things change. ہول اپوزیشن آپ پیپلز پارٹی کے بھی ہاف پہ بھی بول رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہاف پہ بھی بول رہے ہیں, پی ایم ایل این and all the other, they will be together and there will be changes. شہباز شریف صاحب سے, آپ کے پریزیڈنٹ, آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ ان سے پوچھ کے بول رہی ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل چینجز آ رہی ہیں. روبینہ قائم خانی صاحبہ, یہاں سے شروع کریں کہ کنٹروورسیز کی, آج کے پورے شو میں کنٹروورسیز کی بہت زیادہ بات ہوئی ہے, تو ایک کنٹروورسی اس چیز کے اوپر بھی جنم لے رہی ہے اور بلکہ ڈسکس ہو رہی ہے, یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اپیرنٹلی جو کراچی کے لیے 1100 ارب کا پیکج اناؤنس کیا گیا ہے, ایک ایسے وقت پر اناؤنس کیا گیا جب میئر کو رخصت کیا گیا, ایک ایسے وقت پر اناؤنس کیا گیا جب اے پی سی اپیرنٹلی 20 تاریخ کو ہے, اور ایک ایسے وقت پر اناؤنس کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی طرح ریلیف دیا جائے. تو یہ جو ایک کنٹروورسی ہے کہ 1100 ارب کا پیکج, کیا یہ پاکستان کی, سندھ کی, کراچی کی عوام کو دیا جا رہا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ریلیف دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بنش, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ 1100 ارب پیکج کا جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے, اس میں 802 ارب جو ہے وہ کچھ روز پہلے ہی جو ہے چیف منسٹر سندھ نے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کا جو ہے اعلان کیا ہے. دوسرا یہ 1100 ارب جس میں 350 ارب کی ہم بات کریں گے جو فیڈرل کی جو بات کر کے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب,
ये वही उसी तरह का लॉलीपॉप है जो 2 साल पहले जब इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे इमरान खान साहब के हम जो है इस मुल्क की मईशत सुधार देंगे, हम इस मुल्क में जो है वो गरीबों को घर देंगे, हम 50 लाख नौकरियां देंगे, हम जो है वो पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या कर देंगे कि पाकिस्तान का नक्शा ही चेंज कर देंगे। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में ना ही फॉरेन पॉलिसी कोई जो है सही तरह से मुरतब हुई, ना ही कोई मईशत की हालत सुधरी, ना ही बेचारे बेरोजगारों को नौकरियां मिली, ना ही कोई किसी को घर मिले, और ना ही कोई जो है हम ये बोल सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। बल्कि शुगर क्राइसिस, गंदम क्राइसिस और पता नहीं क्या क्या जो है वो आप देखें कि आए दिन जो है वो इश्यूज आते रहते हैं जो इस हुकूमत की तरफ से होते हैं। बाकी मेरी बहन ने कहा कि सिंध में और जो है हम 50 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो एक तो मेरे पीटीआई के बहनों का और भाइयों का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो बहुत इनकी मेरे ख्याल से हिस्ट्री जो है वो ये सही से पढ़कर नहीं आते। जो पास्ट में जो डिक्टेटरशिप के दौर रहे हैं शायद ये उनकी बात कर गई हैं और उनमें जो है वो बेहतरी नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दौर में जो काम हुए हैं वो हुए हैं, उससे पहले कोई भी आप देखें ना कराची में, ना सिंध में, ना कहीं पे भी आप देख लें कि इवन फेडरल में भी जो है कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जिनको हम जो है वो अब कोई जिक्र कर सके। सिर्फ हमारे एतबार के जो हैं आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छे काम जो हुए, लेजिस्लेशन की बात करते हैं ख़वातीन और बच्चों के हवाले से, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करते हैं, या लोगों को नौकरियां देने के हवाले से बात करते हैं, या हारियों में ज़मीनें तकसीम करने की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही अपने गरीब तबके को जो है वो पूछा है। तो मैं ये कहूँगी कि ये वही जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे तो लगता है अल्लाह करे कि ये फेडरल की तरफ से हमें कुछ आ जाए। सिंध के लोगों के जो है वो जो खासतौर पे जो 90 साल में जो बारिशें हुई हैं, जो तबाही हुई है, उनके जख्मों पे कोई मरहम रखा जाए, उनके फेडरल की तरफ से कोई सुनवाई हो, जो कि हम एक हमेशा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब भी प्राइम मिनिस्टर की जब फेडरल में जाते हैं तो उनके साथ जब मीटिंग करते हैं तो हमें यही हमारी शिकायत होती है कि जो सिंध का जो हिस्सा है स्पेशली NFC अवार्ड के थ्रू जो हमें आना चाहिए आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है हमारा जो बजट में हिस्सा होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हमें तो उम्मीद है कि मिल जाए, शायद कोई अच्छी मेरे ख्याल से इनको कोई अल्लाह ताला ने नेक हिदायत दी हो जो वाकई सिंध के लोगों के लिए इनको ख्याल आ गया हो। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए कि सिर्फ ये कराची में बात करके गए, क्या बाकी जो सिंध के जो लोग हैं जो इंटीरियर में जिनकी 90 से ज्यादा जो है वो 90% से ज्यादा जो है वो फसलें तबाह हो चुकी हैं, तबाही आ चुकी है। क्या इन्होंने किसान की बात की, क्या इन्होंने ताजिर बरादरी की बात की? तो ये सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ सब्ज बाग दिखाने में और अमली काम करने में बहुत दिन रात सब्ज बाग दिखा रहे हैं। जो है अमल होगा आपसे नाराज हैं इस 1100 अरब के पैकेज को लेकर। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है सिंध और पाकिस्तान का जो है मुझे बड़ा मजा आते जब मैं ये सुनती हूँ ना कि जी हारियों की बात करें और गरीबों की बात करें और वफाकी हुकूमत को पैसे देने चाहिए। अब तो बीने शेख की कसर रह गई है कि बिलावल हाउस का खर्चा भी जो है ना वो वफाकी हुकूमत से लेना शुरू कर दें। सबसे पहले मैं एक चीज की करेक्शन कर दूं, देनी पड़ेगी आपको, जो जिनकी फसलें तबाह होती है फेडरल गवर्नमेंट देती है हमेशा सब्सिडी। रूबीना मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आपसे कह रही हूँ, मुझे क्लैरिफाई करने दें चीजों के, इसलिए कि जो ये बार बार कह रहे हैं अभिनेश, मेरे पास बजट डॉक्यूमेंट है, बजट डॉक्यूमेंट 9 अरब कराची के लिए इन्होंने किया और हमने 736 बिलियन और इनका शेयर सिर्फ 36 बिलियन है और फेडरल 68 बिलियन दे रही है। तो हमें सिर्फ फेडरल 68 बिलियन दे रही है। अच्छा, इसी नोट पर मुझे आई हैव टू क्लोज द शो, आई एम रियली सॉरी, इनफ ऑफ द टॉक फॉर टुडे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक रहा तो टुमारो सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।